السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، کہ دنیا سے جو بندہ بھی رخصت ہوتا ہے اور اگلے جہان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہاں کیا حالات پیش آتے ہیں، جاتا کہاں پر ہے، کن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، کن معاملات سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، عجیب و غریب قسم کے پیمانے، اس کو 5th جنریشن کہتے ہیں، 5th جنریشن کا دور چل رہا ہے۔ ایسے ایسے پیمانے ایجاد ہو گئے ہیں کہ خلا کو معلوم کر رہے ہیں، اسپیس کو معلوم کر رہے ہیں، زمین کی ساخت کو معلوم کر رہے ہیں، گہرائیوں کو، اندر پانیوں کو، سمندر کی ساخت کو، گہرائیوں کو، اندھیروں کو، لیکن آج تک ایسا کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا کہ جو مرنے کے بعد جس انسان کے ساتھ اگلے جہان کے حالات پیش آتے ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر دے دے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مریدین نے ان سے کہا کہ یہ جو انسان مرتا ہے اگلے جہان میں جاتا ہے تو یہ جاتا کہاں پر ہے، ان کو کس قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جانے والا بندہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں بتائے، لیکن کوئی ایسا سبب اور ذریعہ نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، جب میری موت ہو جائے تو تم ایسا کرنا کہ میرے کفن میں قلم اور دوات رکھ دینا اور کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا۔ اگر وہاں پر ممکن ہو سکا تو میں کوشش کروں گا کہ جو میں حالات اپنی آنکھوں سے دیکھوں میں اس کاغذ پہ لکھ دوں گا اور قبر کے بالا خانے پہ اس کو رکھ دوں گا۔ میری وفات کے اگلے دن بعد، تدفین کے اگلے دن بعد آ جانا اور وہاں پہ دیکھ لینا، اگر کچھ وہاں مل گیا تو اس میں وہ حالات ہوں گے۔ مریدین بڑے خوش ہوئے کہ کوئی تو ذریعہ مل گیا، ہمیں وہاں کے حالات کا پتہ چلے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل ہوا، کاغذ اور قلم رکھا گیا۔ 2 دن بعد 3 دن بعد ان کے قبر پر مریدین بڑے خوشی خوشی آئے کہ حضرت نے ہمیں کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہاں کے جو حالات ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو دیکھا ہی جا سکتا ہے، اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ اب اس تحقیق میں نہیں جاتے کہ یہ واقعہ سچا ہے، جھوٹا ہے، من گڑت ہے۔ اگرچہ ہم سب کا ایمان ہے، اللہ والے جو بزرگ ہیں ان کی کرامات ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کرامت اللہ نے دکھائی ہوگی، ہم اس تحقیق میں نہیں جاتے کہ واقعہ سچا تھا، جھوٹا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے حالات پر، قبر کے حالات پر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ وہ پردہ خفا میں ہے، وہ اللہ کا ایک راز ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا وہ قبر کے حالات کا خود مشاہدہ کر سکتا ہے، آگے کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ہمارے پاس قبر کے حالات، ہمارے پاس حشر کے حالات، میزان کے حالات، یہ کہاں سے پتہ چلے؟ اتنی بات ہے کہ جو قرآن میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، یہ 2 ذرائع ہیں، مستند ذرائع، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں آخرت کے حالات معلوم چلتے ہیں۔ اسی لیے مجھے خیال ہوا کہ آخرت کے جو حالات ہیں، جو قرآن میں، احادیث میں ذکر ہے، اس کو ذکر کیا جائے۔ اور قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے، جنت کو بھی ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کو بھی ذکر کیا، جہنم کو بھی ذکر کیا اور جہنم کے سختیوں کو بھی ذکر کیا، اس لیے کہ یہ حضرت انسان اطاعت پر آمادہ ہو جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یہ استدعا کی کہ یا اللہ، جنت کا جو سب سے ادنا شخص ہوگا، ادنا جنتی،
اس کے حالات میرے سامنے رکھ دیجئے۔ تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، جنت کا جو سب سے ادنا شخص ہوگا، جو ادنا جنتی ہوگا، جسے کم تر جنت کی نعمت ملے گی، میرے پیارے موسیٰ وہ شخص ہوگا جو آخرت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے آس پاس کے علاقے میں اکیلے گھوم رہا ہوگا، نہ بندہ ہوگا نہ بندہ نما کوئی انسان ہوگا وہاں پر۔ تو وہاں وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ، یہاں تو نہ بندہ ہے نہ بندہ نما کوئی چیز ہے، اے اللہ میں آپ کی صفت رحمانیت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اپنی نعمتوں سے نواز دے اور مجھ پر اپنا کرم کر دیجئے۔ تو اللہ اس سے کہیں گے کہ تم نے دنیا میں ایک زندگی گزاری ہے، میرا بندہ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر جو بادشاہ تھے، جن کی بڑی بڑی سلطنت ہے، ان میں سے تمہیں کسی کے نام یاد ہے؟ اور وہ بادشاہ جن کی بادشاہت بہت وسیع تھی، بہت وسیع تھی، یوں سمجھ لیں جیسے کہ سپر پاور آج کی دنیا میں امریکہ اور اس سے پہلے روس کا نام لیا جاتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے سلاطین کے ناموں پر غور کرنا شروع کرے گا۔ جیسے سکندر اعظم کے بارے میں آتا ہے، اس کی اتنی بڑی بادشاہت تھی کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، دنیا کی کوئی خشکی اور تری ایسی نہیں تھی جہاں پر ان کا کنٹرول نہیں تھا۔ بخت نصر کے بارے میں آتا ہے، سب سے مغرور جو کافر بادشاہ تھا اور سخت ترین بادشاہ تھا بخت نصر، جس نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، بنی اسرائیلیوں کو قید کر دیا تھا۔ یہ بڑے نام ہیں دنیا کے۔ اسی طرح نمرود بن کنعان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری دنیا پر کنٹرول تھا ان کا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کے 4 بادشاہوں کے نام لو، اس ادنا جنتی سے کہیں گے، تو یہ بڑے بڑے نام لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے کہ ان کی سلطنتوں کے بھی نام لو، ان خطوں کے بھی نام لو، کہاں کہاں پر ان کو کنٹرول تھا، کچھ یاد ہے تمہیں؟ وہ ان خطوں کے نام لینا شروع کر دے گا۔ پھر اللہ کہیں گے کہ تم نے نام بھی لے لیے، ان کی سلطنتیں بھی بتا دی، اب ذرا ان کی مراعات بھی بتا دو، دنیا کی کیا لذتیں انہیں حاصل تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جہاں جاتے تھے بس ہوا کو حکم دیتے تھے، ان کے تخت کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ حشرات کی گفتگو وہ سمجھتے تھے، جو چونٹیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے سورہ نمل میں، ذرا پڑھ لیجئے گھر جا کے کہ کیا گفتگو ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے درمیان میں۔ اللہ نے ایسی زبردست طاقت دی تھی ان کو، مچھلیوں کی زبان وہ سمجھتے تھے، چرند کی زبان وہ سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان وہ سمجھتے تھے۔ تو یہی سوال ہوگا اس جنتی کے اوپر کہ جو مراعات اور فیسلٹیز اور آسانی اور لذتیں دنیا میں ان کو حاصل تھی، ان کو بھی ذکر کر دو، تو وہ ان کو بھی ذکر کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تم نے 4 بندوں کے نام لیے، ان کے سلطنتوں کے نام لیے، ان کے مراعات کے نام لیے، میں ان سے 10 گنا بڑھ کر تمہیں دیتا ہوں، اور جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ ادنا جنتی کے بارے میں ارشاد کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا جو ادنا ترین جنتی ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں کہ پوری دنیا پر جو 4 بڑی سلطنتیں قائم کرنے والے لوگ ہیں، ان سے 10 گنا بڑھا کر میں ان کو وہاں پر دوں گا۔ یہ دنیا کا ادنا جنتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ، جب دنیا کے ادنا جنتی کے لیے اتنی بڑی نعمتیں ہیں، تو جن سے آپ راضی ہیں اور جو آپ کے محبوب ترین لوگ ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ، جو میرے محبوب ترین لوگ ہیں، جو اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے، ان کے لیے جو نعمتیں ہیں
اور ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں. ما لم تر عین ولم یسمع اذن ولم یخطر علی قلب من الخلائق. وہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا نہیں ہے، کسی بشر نے اس کو سنا تک نہیں ہے، اور یہ کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل میں اس کا خواب اور خیال بھی نہیں آ سکتا کہ میں نے ان کی جو نعمتیں اپنی ہاتھوں سے تیار کی ہیں وہ کس طرح کی نعمتیں ہوں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر مہر لگایا ہوا ہے، وہ سیل پیک ہے، وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، اور یہ مخصوص ترین نعمتیں ہیں، یہ ان کے لیے ہے. اسی طرح حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جنتی کا ذکر کرتے ہیں جو آخری جنتی ہوگا. یہ جنتی ادنا جنتی ہے، اور یہ جو دوسرا جنتی ہے یہ آخری جنتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری جنتی ہوگا یہ اپنے اعمال بد کی پاداش میں جہنم میں جلس رہا ہوگا. اور ہم سب کا ایمان ہے کہ جو بھی مومن بندہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھ لیا تصدیق قلب کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ بالآخر جنت ہے. لیکن اعمال بد کیے ہیں تو اعمال بد کی جو سزا ہے وہ اسے بھگتنی پڑے گی. اپنے اعمال بد کی پاداش میں جہنم میں جلس رہا ہوگا اور وہاں پہ چیخیں مار رہا ہوگا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں جلس گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ پر کچھ رحم کر دیجیے. تو اللہ اس سے مخاطب ہوں گے کہ میرا بندہ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ وہ بولیں گے کہ اللہ اس جہنم کی آگ میں تو مجھے تباہ و برباد کر دیے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس گڑھے سے نکال کر اس کنارے پہ رکھ دیجیے. تو اللہ اسے کہیں گے کہ میں تجھے کنارے پہ تو رکھ دوں گا، لیکن وہاں پر پہنچ کے پھر تو کچھ اور مطالبہ کرے گا. وہ کہے گا کہ یا اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تو ارحم الراحمین ذات ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے یہاں تک پہنچا دے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے اٹھا کر کنارے پر رکھیں گے. تو تھوڑی دیر جب اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آئیں گے تو اس کے بعد وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ جہنم کی جو لپٹ اور تپش ہے یہ تو مجھے ادھر بھی جلسہ آ رہی ہے، مجھے تھوڑا سا یہاں سے دور کر دے. اللہ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ دیا کہ تم نہیں مانگو گے کچھ اور، ابھی تم پھر کہہ رہے ہو. وہ کہے گا یا اللہ آپ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اتنی شدید تپش ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا، مجھے تھوڑا سا یہاں سے دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے اسے جہنم سے مزید دور کر دیں گے. اب جب مزید دور چلا جائے گا تو سامنے یہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جنت کا نظارہ کرے گا. تو یہ جب جنت کو دیکھے گا تو یہ پھر اللہ کو پکارے گا یا اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جنت دیکھ لی ہے، تیری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جنت میں نے دیکھ لی ہے، مجھے اس جنت کا نظارہ تھوڑا سا کرا دیجئے. تو اللہ کہیں گے کہ بھئی ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا اور میں نے بولا بھی تھا کہ تو وعدہ خلافی کرے گا تو مزید کچھ نہیں مانگے گا، تو پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے ادھر قریب کر دو. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے جنت کا نظارہ کرا دیجئے. اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی جنت کا نظارہ کرائیں گے. لیکن جب یہ جنت کا نظارہ کرے گا تو پھر یہ ہائے پائے کرے گا کہ یا اللہ یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں، یہ کیسے کیسی عجیب نہریں یہاں پر بہہ رہی ہے، کیسا نظام ہے، یا اللہ تو مجھ پہ کرم کر دیجئے، تیری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مجھے بس اس جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دے. اللہ کہیں گے کہ تم نے ابھی وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، لیکن تو بار بار میری صفت رحمانیت کا واسطہ دے رہا ہے، شان کریمی کا واسطہ دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ آج کرتے ہیں اور اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں آج، اور ہم تمہیں صرف جنت میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جنت میں تمہیں
اتنا حصہ دیں گے جتنے کہ زمین کا پورا کرہ ہے، کرہ ارض کے جتنے تمہیں ہمیں جگہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن میرے بندہ تو راضی ہو جائے گا کہ نہیں مجھ سے؟ وہ بندہ بولے گا یا اللہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ ہم ارحم الراحمین ذات ہے، ہم جو بات کرتے ہیں سچ کرتے ہیں اور ہم مذاق نہیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے کرۂ ارض جتنا حصہ اس ادنا ترین جو جنتی ہے، جو آخری جنتی ہے، یہ اس کو وہاں پر ملے گا جو آخری جنتی ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے جب ہم جنت کو پڑھتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان بڑا ظاہر بین قسم کا آدمی ہے۔ جب تک یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتا اس کو ہر چیز مذاق لگتی ہے۔ آپ 30 سال پہلے چلے جائیے، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، آج جو ایجادات انسانی عقل و شعور نے، جو کہ ناقص بھی ہے، ادنا بھی ہے، جو وحی کا خواب و خیال بھی نہیں کر سکتی، وحی کے اوپر صرف ایمان لاتی، ایمان بالغیب، اس ادنا سے عقل و شعور نے 50 سال پہلے جن چیزوں کے بارے میں سنا تھا یہ ہنستا تھا، تعجب کرتا تھا۔ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے جب ان کے سامنے سپیکر کا ذکر ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈنگ کا ذکر ہوتا تھا، ٹیلی ویژن کا ذکر ہوتا تھا، اور یہ جب اس سے کہا جاتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز ہوگی دنیا کے کسی خطے میں بھی تم براہ راست بات کرو گے، تو اگلا ہنستا تھا کہ بھئی ایسا بھی ممکن ہے۔ آج ساری چیزوں کا جب انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو وہی چیزیں جو اسے مذاق لگتی تھی آج اسے برحق لگتی ہے۔ یہی چیزیں آخرت کی نعمت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں کہ جب ہم ان کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں تعجب لگتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے حدود سے ہم نکلے نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ دنیا کی حدود ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کے لیے ماں کا پیٹ، اسے پورا جہان ماں کا پیٹ لگتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس سے آگے ایک اور جہان بھی ہے۔ لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور یہاں کے جہان کو دیکھتا ہے تو پھر حیران ہوتا ہے کہ یہاں تو ایک اور جہان آباد ہے۔ اسی طرح اس دنیا سے آگے ایک اور جہان آباد ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، اور قرآن بار بار اس کا ذکر کرتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے تقوی والو، اے ایمان والو، دوڑو میری مغفرت کی طرف، میری رحمت کی طرف، میری جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ عالم آخرت تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔